السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ شروع کرتے ہیں آج کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ قسط نمبر 4۔ شہیر اور اس کی ٹیم کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ماں سوائے جواد کے جس کی آج شادی تھی۔ پورا سفر شہیر نے آنکھیں بند کیے گزار دیا۔ ایک تکلیف تھی جو اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اسے آج وہ دن یاد آ گیا جب وہ اس کی محبت کا اسیر ہوا تھا جو آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے۔ سیما جلدی کرو نا، گھر نہیں جانا، اتنی دیر ہو گئی ہے، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور پھر مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ ہما سیما سے بولی جس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوہو آپی، بس 10 منٹ پلیز۔ سیما نے منت کی جس پر ہما نے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ چلیں آپی۔ سیما اس کے پاس آ کر بولی۔ شکر اللہ کا۔ ہما نے شکر ادا کیا اور بازار سے باہر کو نکلیں۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ اسٹریٹ سے ہو کر گزر رہی تھیں جب ایک آدمی ہما کے پاس سے اچانک سے گزرا، مگر ہما اپنی راہ میں رک گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کیا ہوا آپی، چلیں نا؟ سیما اسے بولی تو ہما پھر سے چلنے لگی۔ اللہ آپی، جلیبیاں لے لیں۔ سیما للچائی نظروں سے جلیبی کی دکان پر دیکھ کر بولی۔ سیما دیر ہو رہی ہے آپی، بس 5 منٹ۔ سیما تیزی سے دکان کی طرف چلی گئی جبکہ ہما ایک سائڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی ایک بار پھر ہما کے برابر بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شہیر جو اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ سب کچھ چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ آس پاس مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شخص اسے قباحت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شہیر کو ایک دم غصہ آ چڑھا۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ گھٹیا خبیث انسان، عورت کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو تم جیسے بے شرموں کی وجہ سے ہی ہمارا معاشرہ ایک عورت کو عزت اور تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ شہیر کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس آ گئی جنہوں نے شہیر کی شناخت پر اسے چھوڑ کر اس آدمی کو گرفتار کر دیا جس کی حالت اب بری ہوئی پڑی تھی۔ سیما بھی اس ہنگامے سے وہاں آ گئی تھی۔ جب اس نے روتی ہما کو دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے سنبھالنے لگی۔ سنیے، شہیر جو وہاں سے جانے لگا تھا ایک میٹھی پکار پر مڑا۔ وہ آپ کا شکریہ۔ ہما نے ایک پل کو نظریں اٹھاتے اسے دیکھا، تاہم ایک پل اور وہ ایک پل تھا جب شہیر کے دل پر محبت نے اپنا قبضہ جما لیا۔ ہما وہاں سے فوراً چل دی مگر شہیر کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا۔ نقاب میں نظر آتی صرف وہ 2 شہد رنگ آنکھیں شہیر کا چین اور سکون لوٹ چکی تھیں۔ انہی دنوں شہیر کے ایک جونیئر جواد کا نکاح تھا۔ جواد اور شہیر نے مل کر ایک کیس پر کام کیا تھا اور اسی سلسلے میں شہیر لاہور سے پنڈی آیا ہوا تھا۔ جواد نے شہیر کو اپنے نکاح کی دعوت دی تھی مگر شہیر کی امی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکا، اور پھر انہی دنوں شہیر کی والدہ کی وفات ہو گئی جس کی بنا پر وہ پنڈی نہ آ پایا۔ شہیر کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا مگر جو چیز نہ بدلی تھی وہ تھا وہ خاص احساس جو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے وہ حادثہ بھولنے کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد شہیر واپس پنڈی ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ ان کا مشن ایک ایسے گروہ کو پکڑنا تھا جو بیچ بازار میں بچوں سے بھیک منگواتے تھے اور یہ بچے بھیک کے نام پر لوگوں کے موبائل چوری کرتے تھے اور ان موبائلز کو استعمال کر کے ملک میں بلاسٹ کروائے جاتے تھے۔ شہیر کی وجہ سے وہ گروہ پکڑا گیا تھا مگر انکاؤنٹر کے دوران گولی شہیر کے کندھے پر جا لگی تھی۔ چونکہ افتخار صاحب کا گھر اس ایریا کے پاس تھا تو جواد شہیر کو آرام کے لیے ان کی طرف لے آیا تھا۔ جواد یار، تم خواہ مخواہ ٹینشن لے رہے ہو، میں ٹھیک ہوں، شہیر درد پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ سر اب فکر نہ کریں، آپ کو میرے ماموں اور ان کی فیملی سے مل کر بہت اچھا لگے گا، اور فی الحال آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں اور سٹے کر سکیں۔ جواد اسے جواب دیتا افتخار صاحب کے گھر لے آیا تھا۔ افتخار صاحب نے جواد کی بات سن کر شہیر کو رات گزارنے کی اجازت دے دی تھی کہ ان کے گھر پر صرف وہ اور ان کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو وہ جواد کو گھورتا رہا جو ہر جگہ دیکھ رہا تھا ماں سوائے شہیر کے۔ ابو کھانا لگ گیا ہے۔ اتنے میں ہما نے دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو اطلاع دی۔ یہ آواز نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ شہیر نے غلط فہمی سمجھ کر اپنا سر جھٹک دیا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لیں۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ کھانے کو چل دیے۔ شہیر جو ہاتھ دھونے کی نیت سے باہر آیا تھا ایک وجود سے ٹکرایا۔ ہما نے شہیر کو دیکھ کر فوراً دوپٹے سے نقاب کر لیا تھا مگر شہیر وہ تو پہچان ہی چکا تھا ان آنکھوں کو۔ یہی تو تھی وہ۔ ہما شہیر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی جب پیچھے سے جواد آیا۔ سر آپ یہاں؟ جواد نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں ہاتھ دھونے آیا تھا، شہیر نے چونک کر جواب دیا۔ اچھا، وہ کون تھی؟ افتخار صاحب کی بیٹی۔
شہیر نے جواد سے باتوں باتوں میں پوچھا، جی سر، ماموں کی بیٹی ہے۔ اور شہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اور میری بیوی، جواد خوشی میں مسکراتے ہوئے بولا، اور شہیر کو یوں لگا جیسے کوئی اسے تپتے صحرا میں چھوڑ چکا تھا، اور آج شہیر کو معلوم ہوا تھا کہ وہ احساس جو وہ اتنے دنوں سے دل میں لیے گھوم رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک محبت کا احساس تھا۔ سر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ اس کو ماضی سے باہر زین کی آواز آئی تھی جو اجازت مانگ رہا تھا آرام کی۔ ٹھیک ہے، شہیر نے سر ہلاتے اجازت دے دی۔ بیٹھو۔ اسے ٹیبل پر بٹھا کر مومن نے اس کے لیے کھانا لایا۔ آج بہت عرصے بعد وہ کسی کی کمپنی میں کھانا کھا رہا تھا۔ مومن نے غور سے اس بچے کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ فی الحال مومن نے اس سوچ کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ مومن اور اینا کو اکٹھے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ مومن اینا کی ذات میں حد سے زیادہ گم ہو چکا تھا۔ اینا ایک بند کلی تھی جس کو صرف مومن کے ساتھ کھلنا تھا۔ اینا مومن کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی، جو وہ کہہ دیتی وہی ہوتا تھا۔ اینا کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مومن اپنا مذہب چھوڑ دے، اور مومن کے لیے اینا بہت زیادہ ضروری تھی، اسی لیے اس نے خوشی خوشی اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں اینا کے اسکول کا ٹرپ جانا تھا، ایک جنگل کی سیر کے لیے۔ اینا چونکہ جغرافیائی سبجیکٹ کی تھی، اسی لیے اسکول کی انتظامیہ انہیں ایسی جگہوں پر لے کر جاتی تھی۔ آج مومن نے بہت عرصے بعد البرٹو کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ البرٹو جو یہ سمجھتا تھا کہ مومن اینا کے ساتھ صرف وقتی طور پر تھا، مگر اب مومن کا اینا میں اس حد تک انٹرسٹ لینا البرٹو کے ٹینشن کی وجہ بن چکا تھا۔ اینا کس قسم اور کس فطرت کی لڑکی تھی البرٹو اسے اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور پھر مومن کا اس میں اس حد تک انٹرسٹ لینا۔ مومن، البرٹو نے اسے پکارا۔ ہاں، کیوں نہ آج ایڈونچر کے لیے چلیں؟ البرٹو نے آئیڈیا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کہاں؟ مومن کے پوچھنے پر البرٹو کے لب کھل گئے، اور وہ اسے اسی جنگل میں لے گیا جہاں اینا کا ٹرپ جانا تھا۔ مگر کس کو معلوم تھا کہ یہ ایڈونچر ان سب کی زندگیوں میں کون سا نیا موڑ لانے والا تھا۔ مومن اور البرٹو جنگل پہنچ چکے تھے۔ راستے میں البرٹو نے مومن کو بتایا تھا کہ وہ یہاں اینا کو سرپرائز دینے آئے ہیں۔ مومن بہت خوش تھا اس وجہ سے۔ البرٹو نے اسے سامان دے کر جنگل میں ایک جگہ ڈھونڈ کر خیمہ لگانے کو کہا تھا۔ خود وہ کار کو پارک کر کے باقی کا سامان لانے والا تھا۔ البرٹو کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ مومن خیمہ لگا چکا تھا جب اسے دوسری طرف سے کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ یہ آوازیں جانوروں کی تو ہرگز بھی نہیں تھی، وہ یہ جانتا تھا۔ تو پھر کچھ سوچ کر وہ اس طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کو پیچھے کرتا وہ اس طرف گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور پھر ان کالی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جھاڑیوں کے آڑ میں 2 انسانوں کو ایسی حالت میں پا کر اس کی سانسیں رک گئی، مگر وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینا ہی تھی، ایسی حالت میں کسی اور انسان کے ساتھ۔ وہ لڑکی جو ایک بند کلی کی مانند مومن کی نظروں میں رہتی تھی، مگر وہ تو دھوکا تھا، اس کی آنکھوں کا سراسر دھوکا۔ مومن! اینا کی سرگوشی نما آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اینا کو دیکھا جو اب اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زد سے مومن نے آنکھیں بند کر لیں۔ مومن، میری بات سنو۔ اینا خود کو ڈھانپتی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مومن کا بازو پکڑنا چاہا، مگر مومن نے اسے دھکا دیا۔ اسے اس کا سر پتھر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ تم بے وقوف شخص! اینا کے ساتھ موجود وہ لڑکا بولا۔ مومن نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کیل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مومن کا غصہ دیکھ کر اینا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مومن، مجھے معاف کر دو، غلطی سے سب کچھ ہو گیا۔ اینا کی کانپتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شش! مومن نے منہ پر انگلی رکھی اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شیر کی سی چال چلتا اب اس لڑکے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پلک جھپکتے ہی اس کی آنکھ میں کیل گھونپ دیا۔ درد سے بلبلاتا چلاتا وہ زمین پر ڈھہ گیا۔ اینا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اب مومن زمین پر بیٹھا، آہستہ آہستہ اس کی دوسری آنکھ میں کیل کھپو رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خون کو دیکھ کر اچانک مومن 8 سال پیچھے چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور اب اس کی خون بھری آنکھیں انگلیوں کی مدد سے چیرنے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اچانک مومن نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں سے نکالی اور خون آلود انگلیاں اپنے منہ میں لے گیا۔ یہ ذائقہ تو وہی ذائقہ تھا جس کی تلاش اسے اتنے سالوں سے تھی۔ اس نے حیرانگی سے زمین پر تڑپتے اس وجود کو دیکھا اور پھر وہی کیل اس کے دل میں کھبونے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، یہ سب مومن کو سکون دے رہا تھا۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اب زمین پر تڑپتا وجود ساکن ہو چکا تھا، کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی اس وجود میں، وہ مر چکا تھا۔ مومن اس لڑکے پر جھکتا خون پینے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ بہت خوش اور پرسکون محسوس کر رہا تھا خود کو۔ اس بے جان وجود کو ایسے ہی چھوڑ کر اب وہ اینا کی طرف بڑھا، جو سر نفی میں ہلائے پیچھے کو ہوئے جا رہی تھی۔
مجھے معاف کر دو مومن، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی کردان کیے جا رہی تھی، مگر مومن وہ تو بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی حیوانیت، چہرے پر چھائی شیطانیت اینا کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مومن اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے لمبے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مومن، اینا منمنائی، تم تو یہ سب چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی، تم بازاری عورت۔ مومن نے پے در پے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ مومن اینا کے لبوں پر چھپ گیا، جہاں تک کہ اینا کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا۔ مومن اس خون کو پینے لگا۔ آ رہو اس کے لیے جو اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اینا کانپ رہی تھی، خوف سے مومن اسے بالوں سے پکڑے خیمے کے اندر لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک دیا۔ مومن کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ نہیں مومن نہیں۔ اینا پیچھے کو ہوتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ مومن نے وہاں سے ایک رسی اٹھا کر اینا کے پیر اور ہاتھ باندھ دیے اور پھر اس نے سزا دی اینا کو خود سے محبت کی، محبت میں دھوکے کی۔ اینا کے منہ پر پٹی باندھے مومن اسے تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ اینا کے جسم سے روح پرواز ہونے لگی۔ اینا کا بے جان وجود اب مومن کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے خیمے میں موجود کلہاڑی اٹھائی اور اینا کے بے جان وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بے جان وجود کو ایک بوری میں ڈالے۔ مومن نے اس کا چہرہ زمین میں دفنا دیا اور بوری کو گیرا لگا دی۔ مومن دوبارہ سے اس طرف گیا جہاں وہ دوسرا بے جان وجود موجود تھا۔ اس وقت مومن کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے خود کو زخمی کیا اور اس لڑکے کے مردہ وجود کو کندھے پر اٹھائے جنگل کے اس حصے پر پہنچا جہاں اسکول انتظامیہ اور پولیس اینا اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ پولیس اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی کو لے گئی اور مومن کو بھی سوال جواب کے لیے تھانے بلوایا گیا۔ مومن سے جب سوال جواب ہوئے تو اس نے یہی بتایا کہ وہ اینا کو سرپرائز دینے آیا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اینا اس لڑکے کو مار رہی تھی اور جب مومن نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے مومن کو بھی زخمی کر دیا۔ مومن کو بے ہوش کرتی وہ وہاں سے بھاگ گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ہمت کرتا اس لڑکے کو اٹھائے اس طرف لے آیا۔ مومن کے بیان پر پولیس نے دوبارہ سے علاقے کی چھان بین کی۔ مومن کو لگا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے سب صحیح سے پلان کیا تھا، مگر اینا کی بوری میں بند لاش کو وہ چھپانا بھول گیا تھا۔ مگر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب پولیس سے پتہ چلا کہ انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ البرٹو کو بھی تشویش کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ البرٹو نے انہیں بتایا کہ کیسے اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن کو بنا بتائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مومن کی کہانی اور اینا کا غائب ہونا سب اس بات کا ثبوت دے رہی تھی، اینا نے ہی یہ سب کیا ہے۔ مومن کو واپس گھر بھیج دیا گیا، مگر جو بات ابھی تک اس کے دماغ میں چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ آخر اینا کا بوری میں موجود کٹا وجود کہاں گیا ہے اور اسی لیے وہ دوبارہ جنگل کے اس حصے میں گیا تھا۔ جواد شادی کے 2 روز بعد ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اب گھر پر صرف پھپھو اور ہما تھی۔ جواد کے جانے کے 2 دن بعد ہی سیما اور افتخار صاحب ہما کے گھر اسے ملنے آئے تھے۔ افتخار صاحب اور پھپھو کو آج ان کے ایک عزیز کی طرف جانا تھا، اسی لیے وہ سیما کو ہما کے پاس چھوڑ کر خود چلے گئے تھے، مگر شاید یہ آخری بار تھا جب وہ دونوں بہنیں اپنے بڑوں سے مل رہی تھی۔